جیسے ہی میں نے کھڑکی کا پردہ ہٹایا تو سامنے ارحم کھڑا تھا، میری ہی کھڑکی کو نوک کر رہا تھا۔ میں نے کھڑکی کھولی تو بار بار پیچھے دیکھ رہا تھا، جیسے گارڈ سے چھپنے کی کوشش کر رہا ہو۔ جلدی سے وہ میرے کمرے کے اندر آ گیا۔ میں نے کہا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کیوں آئے ہیں؟ کہنے لگا، تمہیں نہیں پتا میں کتنا پریشان ہوں۔ بے شک میں نے احسن شیرازی کے کہنے پہ یہ سب کیا تھا، لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے جیسے میں تمہارا گنہگار ہوں۔ اپنے اندر مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ پھر جیب سے ایک میڈیسن نکالی۔ وہ شخص تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا، اور آج کی رات تو بالکل بھی نہیں۔ کسی بھی طرح سے یہ میڈیسن پانی میں یا دودھ میں گھول کے اسے پلا دینا، پھر وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا بلکہ سو جائے گا۔ اور میں حیرت سے اس کی بات سن رہی تھی۔ مجھے غلط مت سمجھنا منہا، بس یہ سمجھ لینا کہ میں بے بس اور مجبور ہوں۔ اپنی بات تم سے اس لیے نہیں کر سکتا کہ بڑی مشکل سے چھپ چھپا کے یہاں آیا ہوں۔ وہ میڈیسن میرے ہاتھ میں دے کے جا چکا تھا، اور میں سوچ میں پڑ گئی کہ میں یہ اس شخص کو کیسے پلا سکتی ہوں، اور وہ میری بات کیوں مانے گا۔ کچھ دیر کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ بڑے غصے سے احسن شیرازی اندر داخل ہوا۔ میرا دل بری طرح سے خوف زدہ ہوا تھا۔ اس نے زور سے دروازہ بند کیا، پھر اسے لاک کیا۔ وہ گولی ابھی بھی میری مٹھی میں دبی ہوئی تھی۔ کہنے لگا، پہن لیا جوڑا؟ آج تو تم بہت خوش ہوگی، تمہاری دلی آرزو جو پوری ہو گئی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ میرے پاس آیا، میرے بازو سے پکڑ کے مجھے بیڈ پہ بٹھا دیا۔ ویسے یہ خواب تو تم نے ارحم کے لیے دیکھے ہوں گے۔ میری آنکھوں میں پانی جھلملایا تھا۔ میرا بازو چھوڑ کے وہ بیڈ پہ لیٹ گیا، آڑا ترچھا، پھر ہنسنے لگا۔ جانتی ہو، جب ارحم تم سے فون پہ بات کرتا تھا تو میں ساری باتیں سنتا تھا، کیونکہ کانفرنس کال میں ساتھ ہوتا تھا۔ ہاں، لیکن تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ یہ سن کے بے ساختہ میری نظریں اس کی طرف اٹھیں، اور وہ ہنس رہا تھا، اور میرا جی چاہا میں دھاڑے مار مار کے رو دوں۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ میری زبان پہ آیا۔ اس کی ہنسی کو بریک لگی، اٹھ کے بیٹھ گیا۔ تم نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ تم نے مجھ سے میری منہا کو چھین لیا۔ وہ میری محبت تھی۔ میں نے کہا، یوں بد دعا نہیں لگتی۔ میں نے غصے میں کہا تھا، دل سے نہیں کہا تھا۔ میں کیوں کسی لڑکی کو بد دعا دینے لگی؟ کہنے لگا، لیکن تم نے دی تھی اور اسے لگ گئی۔ اس کی آنکھوں سے لگ رہا تھا کہ اس کی آنکھیں نشے سے چور ہے۔ وہ پہلے ہی نشے میں تھا، اور میں سوچ رہی تھی کہ میں اسے میڈیسن دوں یا نہ دوں، لیکن نشے میں وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ میڈیسن دینے سے میں بچ جاؤں۔ پھر مجھے یہ خیال آنے لگا کہ ارحم ایسا کیوں چاہتا ہے؟ شاید اسے اپنے کیے پہ افسوس ہے، یا شاید محبت۔ دوسرا خیال آتے ہی میرا دل دھک سے دھڑکا تھا۔ صرف اپنے کیے پہ افسوس پہ وہ اتنا بڑا رسک لے کے میرے کمرے کی کھڑکی تک آیا، اور احسن سے بچنے کے لیے مجھے میڈیسن دے کے گیا۔ احسن کہنے لگا، کہاں سے شروع کروں؟ تم بتاؤ۔ جہاں سے تم کہو گی وہاں سے شروع کر دوں گا، کیونکہ مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اپنی ہر خواہش میں تم سے پوری کروں گا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کی بڑھتی ہوئی جرت کو کیسے روکوں۔ وہ میرے قریب آیا۔ زیورات تو یوں بھی میں نے نہیں پہنے تھے۔ مجھے بازو سے پکڑ کے اس نے اپنے قریب کیا۔ اس کا چہرہ میرے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، لیکن اس کا قریب آنا مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، پہلے تمہارے ہونٹوں سے تشنگی حاصل کروں گا۔ اس کی گرم سانسیں مجھے اپنے چہرے پہ محسوس ہو رہی تھیں، اور میں بے حد خوف زدہ تھی۔ ابھی اس نے ہونٹوں سے میرے لبوں کو چھوا ہی تھا کہ میں پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی گلابی آنکھوں میں غصہ اترا۔ پانی، مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے۔ میرا حلق واقعی خشک ہوا تھا۔ پلیز آپ گل بی بی سے کہہ دیں مجھے پانی لا دے۔ وہ پیچھے ہٹ گیا۔ گل بی بی تمہاری ملازمہ نہیں ہے، جاؤ خود جا کے پانی بھی لے کے آؤ، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ کسی اور کمرے میں چھپنے کی کوشش کی تو آج میرے پاس ہر کمرے کی چابی موجود ہے۔ میں کمرے سے باہر آئی۔ کچن میں آ کے میں نے پانی کا گلاس بھرا اور وہ گولی اس پانی میں ڈال دی۔ ڈسپرین کی طرح وہ فوراً سے حل ہو گئی۔
میں جانتی تھی کہ وہ میرے کہنے پہ یہ پانی کبھی بھی نہیں پیے گا، اس لیے آنکھیں بند کر کے ایک ہی سانس میں وہ پورا گلاس پی چکی تھی۔ پھر میں کمرے میں آ گئی۔ کہنے لگا لائٹ آف کر دو، آج جو کچھ میں تمہارے ساتھ کروں گا، تمہارا یہ جوڑا اس قابل رہے گا نہیں کہ تم دوبارہ اسے پہن سکو۔ میں تمہیں یہ نہیں کہوں گا کہ اسے چینج کرو، بلکہ میں اسے پھاڑ دوں گا، تمہارے خوابوں کی طرح اسے بھی نوچ کے تمہارے وجود سے ایسے ہی الگ کروں گا جیسے تمہارے خواب میں نے تمہاری آنکھوں سے نوچ کے الگ کیے ہیں۔ اس کی باتیں میرا دل دہلا دینے کے لیے کافی تھی۔ میں نے کمرے کی لائٹ بند کر دی، لیکن اس وقت شدت سے غنودگی مجھ پہ چھائی۔ مجھے بری طرح سے چکر آیا۔ میں وہیں دروازے کے پاس ہی گر کے بے ہوش ہو گئی۔ وہ دوا بہت تیز تھی جس نے مجھ پہ فوراً سے اثر کیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی، اسی میرون لباس میں، اور کمفرٹر میرے اوپر تھا۔ میرا سر بھاری ہو رہا تھا۔ میں اٹھ کے بیٹھی تو دیکھا وہ اپنی چیئر پہ سو رہا تھا، حالانکہ وہاں صوفہ بھی موجود تھا، بیڈ پہ بھی جگہ خالی تھی۔ پھر میں نے اپنے آپ کو دیکھا تو مجھے ایسا کوئی احساس نہیں ہوا کہ اس نے رات کو میرے ساتھ کچھ غلط کیا ہے۔ یہاں تک کہ میرے بال بھی بندھے ہوئے تھے، جوڑا تک نہیں کھلا تھا، چہرے کا میک اپ بھی اپنی جگہ جوں کا توں تھا۔ بہرحال میں دھیرے سے بیڈ سے نیچے اتری۔ شاید اے سی کی ٹھنڈک سے اسے سردی لگ رہی تھی، کیونکہ دونوں پاؤں اس نے اپنے راکنگ چیئر کے اوپر یوں رکھے ہوئے تھے جیسے خود کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو 9 بج رہے تھے۔ میں نے اپنا کمفرٹر اٹھایا اور اس پہ ڈال دیا۔ اس نے جلدی سے اپنے آپ کو لپیٹا تھا، گہری نیند سویا ہوا تھا۔ میں کمرے سے باہر آ گئی، باورچی خانے میں آئی تو گل بی بی ناشتہ بنا رہی تھی۔ مجھے میرون لباس میں دیکھ کے کہنے لگی، بی بی آپ کو اس طرح سے باہر نہیں آنا چاہیے تھا۔ ہمارے ہاں شادی شدہ بہوئیں اور بیٹیاں غسل کر کے باہر آتی ہیں، یہ ایک نامناسب سی بات ہے۔ میں نے کہا میرا سر چکرا رہا ہے، میرے لیے ایک اسٹرانگ سی چائے بنائیے گا۔ یہ کہہ کے میں کمرے میں آ گئی، ایک سادہ سا لباس نکالا، نہا کے پہنا۔ میں کسی پہ بھی یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ میرے اور احسن شیرازی کے بیچ میں کچھ بھی نہیں ہوا۔ بہرحال جب میں نہا کے واش روم سے باہر نکلی تو وہ جاگ رہا تھا، مجھے کنکھیوں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر کمفرٹر ایک طرف پھینک کے اٹھ کھڑا ہوا، نائٹ سوٹ میں ملبوس تھا۔ میرے پاس آ کے کہنے لگا، رات کو تم بے ہوش کیوں ہو گئی تھی؟ ایسا کیا کیا تھا کہ تمہیں جگانے کے بعد بھی تم نہیں جاگی؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، مجھے بس چکر آ گئے تھے۔ ذرا سا جھک کے میری آنکھوں میں دیکھنے لگا، کیونکہ اس کی ہائٹ میری ہائٹ سے 4-5 انچ اوپر ہی تھی۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ میں نظر چرانے لگی تو ہنسنے لگا۔ ہر قسم کے نشے کا عادی ہوں میں۔ تمہاری آنکھوں میں جو خماری مجھے نظر آ رہی ہے، یقیناً تم نے کوئی نشہ کیا تھا، کوئی میڈیسن ایسی کھائی تھی، اور میں جانتا ہوں کہ تم نے یہ کیوں کیا، مجھ سے بچنے کے لیے۔ میں چاہتا تو تمہاری بے ہوشی کا فائدہ بھی اٹھا سکتا تھا، لیکن میں ایسا نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ میں تمہارے ساتھ کروں، تمہارا ہوش و حواس میں ہونا بہت ضروری ہے۔ میں نے کہا کیا ملے گا تمہیں مجھ سے یہ بدلہ لے کے؟ بالفرض اگر میں قصوروار نہ ہوئی اور تمہاری ہونے والی بیوی کی زندگی ہی اتنی ہوتی اور میری بغیر بد دعا کے بھی وہ مر جاتی، تو تم کیا کرتے؟ کیا روک لیتے اسے؟ بنا قصور کے اگر تم مجھے سزا دو گے تو کیا تمہیں سکون مل جائے گا؟ میری بات پہ اس کا چہرہ متغیر ہوا تھا، ماتھے پہ بل ڈالے بڑے غصے سے مجھے دیکھنے لگا۔ اپنی زبان بند کرو، احسن شیرازی کو کسی پہ ترس نہیں آتا، کسی پہ بھی نہیں۔ یہ کہہ کے وہ واش روم میں چلا گیا، دھاڑ سے دروازہ بند کیا۔ میں کمرے سے باہر آ گئی۔ گل بی بی نے اسٹرانگ چائے کا کپ ٹیبل پہ رکھ دیا۔ میں نے صرف چائے ہی پی تھی۔ جیسے ہی چائے پی کے فارغ ہوئی وہ کمرے سے باہر نکلا۔ 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا، مجھے بالکل نظر انداز کر گیا۔ کہنے لگا، گل بی بی ناشتہ رکھو میرے لیے۔ میں ٹیبل سے اٹھ کے جانے لگی، تب تک وہ میرے پاس پہنچ گیا تھا۔ میرا بازو پکڑ کے مجھے دوبارہ کرسی پہ بٹھا دیا اور میرے برابر والی کرسی کھسکا کے اس پہ بیٹھ گیا۔ یہیں پہ بیٹھی رہو، بڑے غصے سے اس نے مجھ سے کہا۔ گل بی بی جلدی جلدی افراتفری میں پراٹھے اور آملیٹ لے کے آئی، ساتھ میں اچار بھی تھا۔ اس نے جلدی سے ناشتہ احسن کے سامنے رکھا
ساتھ میں کچھ میڈیسن بھی رکھی تھی۔ اس نے خالی پیٹ 3 سے 4 گولیاں کھائی تھیں اور پھر 2 سے 3 پراٹھے وہ کھا چکا تھا، اور یوں کھا رہا تھا جیسے 2 دن سے اس نے کچھ نہ کھایا ہو، بہت افراتفری میں۔ اور میں بڑی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی ایک ایک بات اور اس کا ایک ایک انداز مجھے الجھانے کے لیے کافی تھا۔ پھر اس نے بڑے سے مگ میں کافی پی اور پھر اس کے بعد پھر سے 4 سے 5 گولیاں کھائیں۔ پھر اپنی میڈیسن اپنی جیبوں میں رکھ کے گل بی بی سے کہنے لگا، میں رات کو دیر سے آؤں گا، اپنے کام ختم کر کے تم اپنے کوارٹر میں چلی جانا۔ یہ کہہ کے وہ لاؤنج سے باہر جا چکا تھا۔ گل بی بی بھی برتن اٹھانے لگی۔ میں نے کہا یہ اتنی دوائیاں کیوں کھاتے ہیں؟ میری بات سن کے کہنے لگی، مجھے نہیں پتا۔ نظریں چرا رہی تھی جیسے اسے سب پتا ہو لیکن بتانا نہیں چاہتی۔ میں نے کہا، گل بی بی کیا بات ہے، کس چیز کی اتنی دوائیاں کھاتا ہے یہ؟ اس بار گل بی بی کا لہجہ بڑا سخت تھا۔ کہہ جو دیا کہ مجھے نہیں پتا، زیادہ ہی شوق ہے جاننے کا تو خود پوچھ لو۔ پہلی بار گل بی بی نے مجھ سے اس لہجے میں بات کی۔ میری طرف سے بھاڑ میں جائے، میں بھی یہ کہہ کے کمرے میں چلی گئی۔ ابھی مجھے کمرے میں آئے ہوئے آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ پھر سے مجھے لگا جیسے کسی نے میری کھڑکی کو نوک کیا ہے۔ ویسے بھی بہت بڑی بڑی کھڑکیاں تھیں، باہر لوہے کا جنگلہ تھا۔ میں نے پردہ ہٹا کے دیکھا تو ایک گارڈ تھا، دائیں بائیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے کھڑکی کھولی تو اپنی جیب میں سے ایک موبائل نکال کے مجھے دیا۔ کہنے لگا، کچھ دیر بعد ارحم کا فون آئے گا تو اٹھا لیجیے گا۔ میں نے کہا، کیا؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، وہ گارڈ میری ارحم سے بات کیوں کروا رہا تھا؟ کہنے لگا، جلدی سے موبائل پکڑیں، کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ میں نے موبائل پکڑ لیا، پردہ درست کرنے لگی تو کہنے لگا، میں یہیں کھڑا ہوں، فون پہ بات کر کے موبائل مجھے واپس پکڑا دیجیے گا۔ مجھے اس کی بات بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں نے پردہ درست کیا، موبائل لاک تھا، میں صرف کال سن ہی سکتی تھی۔ تبھی ارحم کا فون آیا۔ ارحم کا نام سامنے جگمگا رہا تھا۔ میں نے دوسری بیل پہ فون اٹھا لیا۔ ہیلو، میں نے غصے سے کہا۔ منہا، کیسی ہو تم؟ رات کو تم نے میڈیسن کھلا دی تھی؟ سر نے تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ کافی بے چین اور فکر مند لگ رہا تھا۔ میں نے کہا، تمہیں کیا لگے؟ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ میں جیوں یا مروں؟ کہنے لگا، فار گاڈ سیک منہا، میں پوری رات سو نہیں پایا، بتاؤ سر نے تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ تمہارے قریب تو نہیں آئے؟ تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ پتہ نہیں کیا جاننا چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا، میں اسے وہ میڈیسن نہیں پلا سکتی تھی، میں نے نہیں پلائی۔ تو وہ حلق کے بل چیخا، کیا؟ کیوں نہیں پلائی؟ میں نے کہا، میں نے خود پی لی تھی۔ میرے کہنے پہ وہ کہنے لگا، کیا؟ پھر اس نے گہری سانس لی، یہاں تک کہ اس کی سانس کی آواز میں نے خود سنی۔ تو تم بے ہوش ہو گئی تھی؟ میں نے کہا، ظاہر سی بات ہے، وہ دوا بہت تیز تھی، مجھے تو ابھی تک چکر آ رہا ہے۔ کہنے لگا، 3-4 گلاس لیمو پانی پی لو، اور بے ہوشی میں تو یقیناً سر نے تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا ہوگا۔ میں نے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے میں کب تک بچ سکتی ہوں ان سب چیزوں سے؟ کہنے لگا، جب تک میں تمہیں بچا نہیں لیتا، جب تک میں یہاں سے تمہیں نکال نہیں لیتا۔ منہا، بے شک میں نے شروعات احسن شیرازی کے کہنے پہ کی تھی، اور وہ کانفرنس کال پہ بھی ہوتا تھا، لیکن تم سے باتیں کرتے کرتے پتہ نہیں کب اور کیسے میں بھی اپنا سب کچھ کھو چکا ہوں۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، اور تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ جب میں یہ تصور کرتا ہوں کہ تم احسن شیرازی کی گرفت میں ہوگی تو میرا کھانا پینا، میرا سونا جاگنا، سب کچھ مجھ پہ حرام ہو جاتا ہے۔ تم شاید میری اذیت سے واقف نہیں ہو۔ یہ سن کے میں نے کہا، ہاں، اچھا ہے کہ تم اذیت میں ہو، تمہیں ہونا بھی چاہیے۔ مجھے فون کیوں کیا ہے؟ کہنے لگا، یہ گارڈ تمہیں اسی میڈیسن کا ایک پیکٹ لا کے دے گا، اس میں 30 گولیاں ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے تم وہ گولی روز احسن کو کھلا دینا، اور خدا را خود مت کھانا، کیونکہ وہ گولیاں مسلسل کھانے سے انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ میں نے کہا، تو تم احسن کو کیوں کھلا رہے ہو؟ کہنے لگا، کیونکہ وہ شخص اسی قابل ہے، وہ اچھا انسان نہیں ہے، اور تمہیں نہیں پتا اس کے ساتھ کیا مسائل ہیں، لیکن تمہیں پتہ چل جائے گا، بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اس کے ساتھ کتنے بڑے مسئلے ہیں۔
تم بے قصور ہو اور وہ یہ جانتا بھی ہے، لیکن اس نے جو کچھ بھی تمہارے ساتھ کیا ہے وہ اپنی اسی بیماری کی وجہ سے کیا ہے۔ اچھا میں فون بند کر رہا ہوں، وہ خڑوس مجھے بلا رہا ہے۔ خدا کے لیے یہ میڈیسن کسی بھی طریقے سے اسے کھلا دینا، اگر تم چاہتی ہو کہ تم اس کی درندگی سے بچ سکو۔ میں بہت جلد تمہیں یہاں سے نکال کے لے جاؤں گا، میرا بھروسہ کرو۔ اس کے بعد تمہاری مرضی ہے، تم اپنے گھر والوں کے پاس چلی جانا یا میری محبت کا یقین کر کے مجھے اپنا لینا، چاہو تو چھوڑ دینا، لیکن میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں احسن شیرازی کے چنگل سے ضرور نکال دوں گا۔ وہ فون بند کر چکا تھا۔ میں نے جلدی سے موبائل پردہ ہٹا کے اس گارڈ کو دیا اور اس نے دوسری جیب میں ہاتھ مار کے ایک میڈیسن کا پیکٹ مجھے پکڑا دیا۔ اس میں واقعی 30 گولیاں تھیں، لیکن اس پیکٹ پہ میڈیسن کا نام نہیں لکھا ہوا تھا، اور ویسے بھی وہ ایک شیشی تھی جس میں 30 گولیاں تھیں، یہاں تک کہ دوائی پہ بھی کوئی نام نہیں تھا۔ میں نے وہ شیشی چھپا کے رکھ دی، کیونکہ اس شخص سے بچاؤ کے لیے میرے پاس ایک یہی چیز تھی، اور میں بھی ابھی احسن شیرازی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اس کے چنگل سے آزادی تو میں بھی چاہتی تھی، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ مجھے ارحم کو بھی نہیں اپنانا تھا۔ لیکن اگر اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا اور وہ مجھے یہاں سے نکالنا چاہتا تھا تو وائی ناٹ، میں یہاں کیوں رہوں؟ لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ اسے کس طرح سے میں یہ دوا دے سکتی ہوں۔ وہ شراب کا عادی تھا، مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اسے ہر قسم کے نشے کی عادت ہے، پھر کیا گارنٹی ہے کہ یہ دوا اس پہ اثر کرے گی؟ میں ابھی بھی کنفیوز تھی۔ پورا دن میں یہی سوچتی رہی کہ آخر اس شخص کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ بہرحال باقی کا دن میرا گل بی بی کے ساتھ ہی گزرا تھا۔ شام کو میں لاؤنج سے باہر جانے لگی تو گل بی بی کہنے لگی، آپ کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کیا تازہ ہوا پہ میرا کوئی حق نہیں ہے؟ نہیں بھاگتی میں، اتنے جنگلی کتے اور گارڈز باہر میری رکھوالی کے لیے موجود ہیں اور میں یہ جانتی ہوں، لیکن کھلی ہوا میں مجھے اٹھنے بیٹھنے کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ گل بی بی کہنے لگی تو پھر آپ میرے ساتھ جائیں گی۔ میں نے گہری سانس لی۔ وہ میرے ساتھ ہی باغیچے میں اس وقت تک بیٹھی رہی جب تک کہ میں بیٹھی رہی۔ گارڈز بھی وہاں پہ چکر کاٹتے رہے۔ بہت وسیع جگہ پہ باغیچہ بنا ہوا تھا، بے حد قیمتی قسم کے پھول لگائے گئے تھے، پودے لگائے گئے تھے اور کافی خوبصورت تھا۔ مجھے پھولوں سے اور باغبانی سے بھی لگاؤ تھا۔ کئی پھولوں کو پکڑ کے میں دیکھتی رہی۔ اپنے گھر کا چھوٹا سا صحن یاد آنے لگا، جہاں اطراف میں نے کلیوں کے، گلاب کے، گیندے کے پھول لگائے ہوئے تھے، اور جب انہیں پانی دیتی تھی نا تو ڈھیر ساری باتیں ان سے یوں کرتی تھی جیسے وہ میرے ہمراز ہوں، میری باتوں کو سنتے ہوں، جواب دیتے ہوں۔ وہاں بیٹھنے والی تتلیوں کی میں تصویریں کھینچتی تھی اور کبھی انہیں اپنے ہاتھوں پہ لے کے بڑی خوش ہوتی تھی، کبھی مٹھی میں قید کرتی اور میرے ہاتھوں کی گرفت میں وہ پھڑ پھڑانے لگتی، اور مجھے لگتا جیسے مجھے کسی نے ان دونوں مٹھیوں کے بیچ میں بند کر لیا ہے، اور اب میرا سانس گھٹ جائے گا اور میں فوراً سے ان تتلیوں کو آزاد کر دیتی تھی۔ لیکن اب اس سونے کے پنجرے میں خود قید ہو کے رہ گئی تھی۔ بس ایک امید ذرا سی دل میں تھی کہ شاید ارحم مجھے یہاں سے نکال لے، لیکن پھر دل خوف کھا جاتا تھا کہ کہیں جیسے پہلے اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے ابھی بھی ایسے ہی دھوکہ نہ دے۔ پھر میں خود ہی سوچنے لگی کہ میں اس پہ بھروسہ کیوں کروں گی؟ بس ایک بار میں یہاں سے نکل جاؤں، اپنے ماں باپ کے ساتھ کسی دوسرے شہر چلی جاؤں گی، احسن شیرازی سے اتنی دور کہ وہ چاہ کے بھی مجھے ڈھونڈ نہ سکے۔ میں نے رات کا کھانا بھی کھا لیا تھا، وہ نہیں آیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں جیسے جیسے رات بڑھتی جا رہی تھی میرا خوف بھی بڑھنے لگا تھا، حالانکہ میں بہت کنٹرول کرتی تھی کہ مجھے اس کے سامنے ڈر نہ لگے، پر میں اپنے دل کا کیا کرتی جو اس کے نام سے بھی خوف کھاتا تھا۔ رات کے 12 بج گئے تھے اور میں نہ سو پا رہی تھی نہ جاگ پا رہی تھی۔ آنکھوں میں نیند کا اثر تھا لیکن خوف کے مارے سو نہیں رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کا انتظار کر رہی تھی کہ ایک بار وہ آ جائے اور میں اسے یہ گولی کھلا کے سلا دوں تاکہ پھر میں خود بھی سکون سے سو سکوں۔ رات کے 2 بجے گنگنانے کی آواز آئی، ایک ہی گانا جو پہلے وہ گنگنا رہا تھا وہ آج بھی گنگنا رہا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا، نشے میں چور تھا، اتنا زیادہ کہ اپنے قدموں پہ چلنا اس کے لیے محال ہو رہا تھا۔ میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی، مجھے دیکھ کے مسکرایا۔ میں اس کے پاس آ گئی۔ میں اس کے سامنے کھڑے ہو کے اس سے پوچھنے والی تھی کہ اتنی دیر سے تم کہاں تھے،
لیکن وہ میرا بازو پکڑ کے مجھے اپنے پہلو سے لگا چکا تھا. شاید اسے سہارے کی ضرورت تھی. کہنے لگا مجھے بیڈ تک لے کے جاؤ. پتہ نہیں کیوں لیکن ٹوٹا سا لہجہ لگ رہا تھا. آنکھوں میں نمی تھی. ایک مرد کو سنبھال کے بیڈ تک لانا مجھے بڑا دشوار لگ رہا تھا. بامشکل میں اسے بیڈ پہ لائی اور بیڈ پہ پھینک دیا. اس کے پاؤں نیچے تھے، آنکھیں بند تھیں. میرے جوتے اتار دو. میں وہیں کھڑی رہی. اس نے آنکھیں کھولیں. سنائی نہیں دیتا تمہیں؟ میرے جوتے اتارو. میں گھبراتے ہوئے اس کے پاس آئی. اس کے جوتے اتارے، موزے اتارے، جوتے ایک طرف رکھ دیے. تب تک وہ بیڈ پہ لیٹ چکا تھا. میں ہاتھ دھو کے واش روم سے باہر آئی تو وہ سو چکا تھا. جب مجھے اچھی طرح تسلی ہو گئی کہ وہ سو گیا ہے تو اپنا کمفرٹر اٹھا کے میں صوفے پہ کشن درست کر کے وہیں لیٹ کے سو گئی. لیکن صبح کے وقت مجھے خود پہ ایک وزن سا محسوس ہوا. ہڑبڑا کے میں نے اٹھنا چاہا لیکن مجھے لگا کہ میں کسی کے شکنجے میں جکڑی ہوئی ہوں. میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو وہ شخص میرے اوپر تھا. مجھے لگا میرا سانس سینے میں ہی تھم گیا ہو. اس کی آنکھوں میں ابھی بھی نیند کا اثر تھا، خماری تھی اور نہ جانے کیا. میرے اوپر سے اٹھیں پلیز. میرے حلق سے بمشکل آواز نکلی. کیوں؟ تمہیں کیا لگا تھا میں تمہیں بخش دوں گا؟ دن کی روشنی پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی اور اس کا وزن میرا نازک وجود برداشت کرنے سے قاصر تھا. میرا دم گھٹ رہا ہے. میں نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پہ رکھ کے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی. ابھی سے دم گھٹ رہا ہے؟ ابھی تو میں نے کچھ شروع ہی نہیں کیا. یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گا. تمہارے پاؤں میں ایسی بیڑیاں پہنا دوں گا کہ تم کبھی بھی مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتی. عورت تب تک بھاگنے کی کوشش کرتی ہے جب تک مرد اس کے ساتھ ساری حدیں پار نہ کر لے. جب مرد اسے مکمل طور پہ اپنا لیتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی عورت کے پاؤں میں زنجیریں پڑ جاتی ہیں. پھر مجھے نہ گارڈز کی ضرورت پڑے گی نہ جنگلی کتوں کی. تم چاہ کے بھی نہیں جا پاؤ گی. حالانکہ میں اپنے ہاتھوں سے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن میری ہر کوشش ناکام ہو رہی تھی. وہ میرے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا اور مجھے لگا جیسے ایک کرنٹ میرے پورے وجود میں سرایت کر گیا ہو. وہ بڑی شدت سے میرے ہونٹوں پہ جھک چکا تھا اور مجھے لگ رہا تھا میں سانس نہیں لے پاؤں گی. لیکن اس سے پہلے کہ وہ بے خودی میں آگے بڑھتا فوراً سے ایک کرنٹ کھا کے ایک جھٹکے سے وہ پیچھے ہٹا. پھر میری طرف دیکھا اور مجھ سے اٹھ کے کمرے سے باہر چلا گیا. اور مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ سب کیا ہوا. کچھ دیر پہلے مجھے لگ رہا تھا کہ وہ مجھے ایسے نہیں چھوڑے گا، مجھے مکمل طور پہ اپنا بنا لے گا. لیکن پتہ نہیں اسے کیا ہوا. بڑی بدحواسی میں وہ مجھ پہ سے اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا. میں اٹھ کے بیٹھی. پتہ نہیں کیوں مجھے بڑا رونا آ رہا تھا. اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپا کے میں بہت روئی. پھر واش روم گئی، اپنا منہ اور ہونٹ رگڑ کے دھوئے. جب میں باہر آئی تو سامنے ڈریسنگ کے شیشے پہ میری نظر پڑی. میری آنکھیں روئی روئی تھیں اور ہونٹ ہلکے سے سوجے ہوئے تھے. میرا دل کٹ کے رہ گیا تھا. لیکن جب میں کمرے سے باہر آئی تو وہ شخص سگار پی رہا تھا. ماتھے سے پسینے کے قطرے بہہ رہے تھے. بہت بدحواس لگ رہا تھا. مجھے دیکھتے ہی نظریں جھکا گیا. اندر جاؤ کمرے میں، میرے سامنے مت آیا کرو ورنہ تمہیں چھوڑوں گا نہیں. میں پہلے ہی خوف کھا رہی تھی. جلدی سے کمرے میں جا کے دروازہ میں نے زور سے بند کر دیا. پھر اس کے چلانے کی آواز آئی، گل بی بی. پھر گل بی بی کی آواز آئی، جی صاحب. جب میں رات کو واپس آؤں تو یہ لڑکی مجھے میرے کمرے میں نظر نہ آئے. اس نے مار دیا میری محبت کو اور یہ چاہتی ہے کہ میں اسے محبت دوں. اس کی زندگی اجیرن بنا دوں گا. میں چھوڑوں گا نہیں اسے. جاؤ میری میڈیسن لے کے آؤ، کچھ ہو رہا ہے مجھے. آدھا گھنٹہ وہ مسلسل گل بی بی کو حکم دیتا رہا، جاؤ کمرے سے کپڑے لے کے آؤ، جیسے کہ میری موجودگی میں کمرے میں آنا اس کے لیے کوئی کڑا امتحان ہو. پتہ نہیں کیا تھا وہ. جتنا میں اس شخص کے بارے میں جان رہی تھی میری الجھن بڑھتی جا رہی تھی. گل بی بی میرے کمرے میں آئی، احسن کے کپڑے لے کے چلی گئی. پھر اس کے بعد دوبارہ آئی. اس کے جوتے، موزے، بٹوا، گاڑی کی چابی سب کچھ لے گئی. لیکن وہ کمرے میں نہیں آیا. پھر آدھے گھنٹے بعد جب وہ آئی تو گہرے گہرے سانس لے رہی تھی. شکر ہے بلا ٹلی. جاؤ تم دوسرے کمرے میں چلی جاؤ، خیر مناؤ،
جب تک کہ اس کے سر پہ جنون سوار نہیں ہوتا۔ پھر میرے ہونٹوں کی طرف دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں کیوں اس کی نظروں کا تعاقب کر کے میں نظریں چرانے پہ مجبور ہو رہی تھی۔ میں نے اپنا رخ بدل لیا، کہنے لگی کیا صاحب جی نے تمہارے ساتھ؟ اس کی بات کو میں نے مکمل ہونے نہیں دیا۔ کچھ بھی نہیں کیا تمہارے صاحب جی نے میرے ساتھ، اور تم کون ہوتی ہو پوچھنے والی؟ اپنے کام سے کام رکھو، جاؤ یہاں سے۔ نفرت کرتی ہوں میں تمہارے صاحب جی سے۔ مجھے پہلے ہی غصہ آ رہا تھا، سارا غصہ میں نے گل بی بی پہ اتار دیا۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ میری آنکھوں سے پھر سے آنسو بہنے لگے۔ رات کو وہ جلدی آ گیا تھا، لیکن سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کھانا بھی اس نے اپنے کمرے میں منگوایا۔ میں اپنے کمرے میں ہی تھی۔ 2 دن ایسے ہی گزر گئے۔ وہ میرے سامنے آتا تھا تو گھبرا جاتا تھا، اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ وہ مجھے دیکھ کے خوف کیوں کھا رہا ہے۔ لیکن پھر 4 دن کے بعد رات کے 12 ساڑھے 12 بجے کے قریب میرے کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ پھر مجھے لگا کسی نے میرے کمرے کا لاک کھولا ہے۔ میرا تو دل کسی نے مٹھی میں لے کے مسلا۔ کمرے میں داخل ہونے والا وہی تھا، اپنے نائٹ سوٹ میں تھا۔ اندر آتے ہی اس نے دروازہ بند کیا۔ میں اٹھ کے بیٹھ گئی، کہنے لگا مجھے سکون چاہیے منہا، مجھے سکون چاہیے۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے قریب آتا، میں جلدی سے بیڈ کے دوسری جانب گئی اور کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا 1 منٹ، میں چینج کر کے آتی ہوں۔ میرے دماغ میں ایک بس وہی میڈیسن تھی جو مجھے اس شخص کی جذباتی شدتوں سے بچا سکتی تھی۔ میں نے الماری میں سے وہ میڈیسن لی اور اپنے ہونٹوں کے بیچ میں رکھ لی، کیونکہ جتنا وہ بے چین نظر آ رہا تھا، جتنی وارفتگی اس کی آنکھوں میں تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ آج وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ کہنے لگا کچھ بھی چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر آؤ۔ میرے بازو پکڑ کے وہ مجھے اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ میں جانتی تھی کہ سب سے پہلے وہ میرے ہونٹوں پہ ہی اپنی شدت دکھائے گا، اور یہی ہوا۔ جیسے ہی اس نے میرے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لیا، ہونٹوں کے بیچ میں پھنسی میڈیسن میں اس کے منہ میں منتقل کر چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے پیچھے ہٹتا اور اس میڈیسن کو اپنے منہ سے نکالنے کی کوشش کرتا، میں نے اس کا گرے بان دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور پوری شدت سے